اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق چل رہا تھا حدیث قدسی کی لغوی تعریف، اور پھر ہم نے اصطلاحی تعریف پڑھی. اور حدیث قدسی کی اصطلاحی تعریف پڑھنے کے بعد انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں مضمون اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ آپ علیہ السلام کے اپنے ہوں، یعنی بات اللہ کی ہو. ویسے تو کوئی بات بھی آپ علیہ السلام اپنی تعریف سے نہیں کرتے، لیکن بعض مضمون جو ہے وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، اور اس کو جن الفاظ میں آپ علیہ السلام بیان کر دیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی کی اصطلاحی تعریف کے بعد سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے ہی ہم نے اس کو سنا ہے. تو حدیث قدسی بھی اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے وہ نکلتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، اس کی تعبیر ہوتی ہے. تو فرق کیا ہوا پھر قرآن اور حدیث قدسی میں؟ چنانچہ اس کا فرق ہم پڑھ رہے تھے، کئی اعتبار سے اس میں فرق ہے. تو ہم پہلے دہرا لیتے ہیں پہلے سبق کو، کہ ہم نے 3 فرق پڑھ لیے تھے ابھی تک، کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں معانی اللہ کی طرف سے ہیں لیکن الفاظ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں. الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے ہوتے ہیں. اور دوسرا فرق کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو سنتوں نوافل فرائض میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ معجز ہیں، قرآن مجید کے الفاظ معجز ہیں، جبکہ احادیث قدسیہ میں اعجاز نہیں ہے. یہ 3 فرق ہم نے پڑھے تھے. تو مزید آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور مزید آج انشاءاللہ پڑھیں گے. چوتھا فرق کیا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور یہ اعزاز احادیث قدسیہ کو حاصل نہیں. آپ سب حضرات نے 12 مرتبہ سنی ہوگی آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی کہ کسی قسم کا اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس کے معنی کی بھی حفاظت ہے اور اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے. تو آپ حضرات کے سامنے ہے آج تک 1500 سال گزر چکے ہیں، قرآن مجید کے زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آیا، قرآن مجید کے زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آیا. اور اسی طرح معانی کو دیکھ لیا جائے تو آج تک جس نے غلط ترجمہ کرنا چاہا تو اس کو علماء نے رہنے نہیں دیا. آج کل قادیانی حضرات نے کچھ اس طرح کا سین چلایا ہوا ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید کو جہاں پر محمد آپ علیہ السلام کی طرف ضمیر لوٹے یا آپ علیہ السلام مراد ہوں، وہاں پر انہوں نے مرزا کے عنوان سے ترجمہ قائم کیا ہے، اور بہت ہی گھٹیا انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو الحمدللہ اس پر بھی علماء متحرک ہیں، اور جو ہے اس پر تنبیہات بھی آئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ اس پر الحمدللہ یہ ان کا قرآن پاکستان میں بین بھی ہے، پابندی بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیگر ممالک میں وہ اس کی اشاعت و تشہیر کر رہے ہیں، اور دیگر جو ہے وہ جو معصوم مسلمان ہیں، جو دین میں نئے نئے داخل ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ جب وہ پڑھتے ہیں ان کی مراد جو محمد کی جگہ کیا ہوتی ہے، پھر مرزا قادیانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے نا اس میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو
तीसरा क्या हो गया, कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले रखा है, जबकि ये एजाज अहादीस कुदसिया को हासिल नहीं है। पांचवा फर्क क्या है कि कुरान मजीद के वास्ते, पांचवा फर्क ये है कि कुरान जिब्राइल के वास्ते नाजिल हुआ है। कुरान मजीद जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते नाजिल हुआ है, वही वसीला बने हैं लेकर आने का, जबकि अहादीस कुदसिया बिला वास्ता भी नाजिल हुई है। अहादीस कुदसिया बिला वास्ता भी नाजिल हुई हैं। आप हजरात कहेंगे जी वो कैसे नाजिल हुई हैं? बस औकात आप अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ताला बात को डाल देता था। आप अलैहिस्सलाम की आप अलैहिस्सलाम का रुझान उस बात की तरफ ज्यादा हो जाता था, तो वो अल्लाह की तरफ से होता था। और ये तो बात जो है वो वाज़े है कि आप अलैहिस्सलाम इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कर सकते थे। चुनाचे जब भी कोई दीनी या शरई हुक्म आता तो उसको अपने अल्फाज में जब ताबीर करते तो वो हुक्म बसूरत इल्का आप अलैहिस्सलाम के दिल में डाल दिया जाता था। तो कुरान मजीद तो हज़रत जिब्राइल के वास्ते नाजिल हुआ है, जबकि अहादीस कुदसिया बिला वास्ता भी नाजिल हुई है। ये पांचवा फर्क था। और छठा फर्क क्या है कि कुरान मजीद में तवातुर शर्त है, जबकि अहादीस कुदसिया में तवातुर शर्त नहीं है। तवातुर का मैं माना आप हजरात को समझा देता हूँ, अक्सर लोग शायद जानते भी हों जिनको अरबी से थोड़ा सा मुनासबत है, तो वो जानते भी होंगे। तवातुर कहते हैं कि हर जमाने में देखें, ये 1400 साल का तबका गुजरा है ना, 1500 साल का, हर जमाने में कुरान मजीद हम तक जो पहुंचा है, वो जितनी तादाद आज के दौर में आपके सामने है, इतनी ही तादाद हर तबके में रही है कुरान मजीद को मानने वाली और हम तक पहुंचाने वाली। यानी आप अली साहबा का दौर था तो सब मुत्तफिक थे कुरान पर। यानी इसकी तारीफ अगर तवातुर की हम समझें तो उससे हम खुद फैसला कर लेंगे कि तवातुर कहते हैं ऐसी जमात का किसी बात पर, झूठ पर, किसी झूठ बात पर इत्तेफाक जो है वो क्या हो जाए, महाल हो। एक जमात का, ऐसी जमात जिनका किसी बात पर मुत्तफिक होना क्या हो, महाल हो। चुनांचे हर तबके में देखें ऐसे लोग आए हैं कि उस तादाद को कोई झुटला नहीं सकता। हर तबके में ऐसे लोग आए हैं कि उतनी तादाद को कोई झुटला नहीं सकता कि यार ये तो तादाद कम है, या इस जमाने में कुरान मजीद को हम तक लेके आने वाले बंदे कम थे। ऐसा नहीं है, बल्कि हर जमाने में ऐसी तादाद थी कि उनका झूठ पर मुत्तफिक होना महाल हो। झूठ पर मुत्तफिक होना महाल। मसलन मिसाल के तौर से मिसाल से समझते हैं, आज के दौर में कुरान मजीद को मानने वाले अगर 2 करोड़ इंसान हैं, तो 2 करोड़ मुसलमान हैं, तो 2 करोड़ मुसलमान कुरान मजीद की हक्कानियत को साबित कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। तो ये ऐसी बड़ी जमात है कि इतनी बड़ी जमात का झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप हजरात के इल्म में है, मदारिस भरे हुए हैं, जिससे भी पूछ लें कुरान, हर बंदा कहता है ईमान अगरचे किसी लेवल पर भी क्यों ना हो, ईमान में अगरचे वो खोटे क्यों ना हो, लेकिन कुरान के बारे में वो क्या क्या अकीदा रखते हैं, वो उसका आपको जवाब उनसे मिलेगा कि कुरान बरहक है, सच है। तो उसको साबित, उसको मानने वाले हर दौर में ऐसी बड़ी जमात है कि जिन पर झूठ पर इत्तेफाक लाजिम नहीं आ सकता। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद झूठ पर मुत्तफिक नहीं हो सकती, इतनी बड़ी तादाद झूठ पर मुत्तफिक नहीं हो सकती। चुनांचे हर तबके में ऐसे लोग आए हैं कि इतनी बड़ी जमात का झूठ पर इत्तेफाक नहीं हो सकता था, तवातुर वो कहते हैं। तो छठा फर्क क्या है, कुरान कुरान में तवातुर शर्त है। कुरान में तवातुर शर्त है कि कुरान तो तवातुर के साथ है, जबकि अहादीस
قدسیہ میں تواتر شرط نہیں ہے، احادیث قدسیہ میں تواتر شرط نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، حدیث قدسی کسی دو آدمیوں نے روایت کی ہو، لیکن آتے آتے آج کے دور میں اس کو روایت کرنے والے، یا بعد کے طبقے میں، صحابہ کے بعد والے طبقے میں کتنے نے روایت کی ہے اس کو جو ہے نا 10 بندوں نے روایت کی ہو۔ اب تواتر بڑھ رہا ہے، پہلے دور میں تواتر نہیں تھا، بعد میں تواتر آ گیا اس میں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چھٹا فرق کیا تھا کہ قرآن میں تھے تواتر شرط ہے، جبکہ احادیث قدسیہ میں تواتر شرط نہیں ہے۔ ساتواں فرق کیا ہے کہ قرآن کی آیات، ساتواں فرق یہ ہے کہ قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں، احادیث قدسیہ کی جائز ہے۔ روایت بالمعنی، یہ لفظ تھوڑا سا مجمل سا ہے، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات سنی، آپ نے ایک حدیث سنی اور اس کا پورا مفہوم آپ نے سمجھ لیا، آپ نے اپنے الفاظ میں کسی کو سمجھا دیا، اس کو کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی کرنا، کہ جو معنی آپ نے اس کا سمجھا ہے وہ اپنے الفاظ میں دوسروں کو سمجھا دینا۔ تو قرآن مجید کی روایت بالمعنی جائز نہیں، یعنی کہ قرآن مجید کو آپ اپنے انداز میں سمجھ کر اس کو، قرآن مجید کو قرآن کے فہم میں سمجھ کر اس کو اپنے انداز میں بیان کرو، یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ احادیث قدسیہ میں جائز ہے کہ آپ نے ایک حدیث سنی ہے اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نے جب اس کو بیان کیا ہے، بعینی وہ الفاظ بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس کو اپنے الفاظ تعبیر اپنی تعبیر ایک اختیار کی ہے، اس سے اس کو بیان کیا۔ یہ تھا ساتواں فرق۔ اور آٹھواں فرق کیا کہ قرآن بلا طہارت چھونا اور حائضہ جنبی کے لیے تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کو بلا طہارت چھونا جائز نہیں ہے، حائضہ جنبی کے لیے تلاوت بھی اس کی جائز، حائضہ اور جنبی کے لیے تلاوت بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ جب ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس وقت تلاوت بھی نہیں کر سکتے، جبکہ احادیث قدسیہ کے لیے یہ بطور لزوم کے ثابت نہیں ہے۔ احادیث قدسیہ کے لیے بطور لزوم کے، یعنی کہ احادیث قدسیہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث قدسیہ کے لیے پاکی شرط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اس کو دوسری حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بات بھی سمجھ میں آگی ہوگی انشاءاللہ۔ اور نواں فرق کیا ہے کہ نماز میں آیت قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے، احادیث قدسیہ کی تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے۔ اس سے ملتے جلتی جو ہے فرق جو پہلے بھی گزر چکا ہے۔ تو تعبداً قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کا شرف ہے، احادیث قدسیہ کو تعبداً نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح قرآن کی نسبت اللہ ہی کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ احادیث قدسیہ کی آپ علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ اصالتاً تو آپ علیہ السلام کی طرف، اصالتاً تو اللہ کی طرف ہوتی ہے، قدسی ہے نا، اور لیکن وسیلہ کون بنے ہیں، الفاظ کن کے ہیں، آپ علیہ السلام کے، اس لیے آپ علیہ السلام کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، جبکہ قرآن یہ خود اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اس کی نسبت جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور 10واں فرق کیا ہے، قرآن کی کتابت جو ہے وہ دور نبوی میں ہوئی، آپ علیہ السلام کے دور میں ہوئی قرآن کی کتابت، جبکہ احادیث قدسیہ کی بعد کے ادوار میں ہوئی۔ احادیث قدسیہ کی کتابت جو ہے، جیسے کہ آپ احادیث میں اگر دیکھیں گے تو احادیث میں جو کتابت ہے وہ بعد میں ہوئی ہے، پہلے احادیث کو نہیں لکھا گیا، تاکہ اس بات کا کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھی احادیث کو کیوں نہیں لکھا گیا، تو اس کے لیے سمپل سا جواب یہی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اگر احادیث کو بھی لکھواتے تو خلط ملط کا اندیشہ تھا کہ آیا یہ جو حدیث لکھی ہے یہ قرآن تو نہیں ہے کہیں، تو اس کے اس مبحث کے ملنے سے، یا قرآن کا حدیث یا حدیث کا قرآن بن جانے سے، یا لوگوں کا یہ سمجھنا کہ یہ بھی آپ علیہ السلام کے دور میں لکھی گئی ہے، چنانچہ یہ بھی کیا ہے، قرآن کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے، اس اندیشے سے قرآن کو صرف اس وقت کتابت کروایا گیا تھا، آپ علیہ السلام کے دور میں احادیث کی کتابت، مستقل احادیث کی کتابت اس وقت نہیں ہوئی۔
اور 11واں فرق کیا ہے کہ قرآن حکیم کا منکر کافر ہے، اور جبکہ احادیث قدسیہ کا منکر جو ہے فاسق فاجر کہلاتا ہے، گناہ گار ہوگا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا سبب بھی ظاہر بات ہے فاسق فاجر ہے، جبکہ قرآن مجید کا منکر کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ فرق تھے۔ ان فروق کو پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کا کیا درجہ ہے اور احادیث قدسیہ۔ یہ فرق اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ احادیث قدسیہ کی جب انہوں نے اصطلاحی تعریف پڑھی تو کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یار اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہو۔ تو اس میں فرق بیان کر دیا ہے، تو دونوں اللہ کی طرف سے۔ احادیث قدسیہ میں صرف تعبیر آپ علیہ السلام کی، الفاظ آپ علیہ السلام کے ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ہے جو ہم نے ابھی پڑھ لیے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کتاب الطہارت کی دوسری حدیث پڑھنی ہے۔ کتاب الطہارت کی پہلی حدیث کتاب الصلاۃ کی دوسری حدیث پڑھنی ہے۔ کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں 5 نمازوں کی اہمیت کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا تھا، اور مثال دے کر سمجھایا کہ کوئی شخص اگر 5 مرتبہ نہر میں نہائے تو جیسے اس کے بدن پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی، اسی طرح اگر کوئی 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے جو خطائیں ہیں اس کی ایسے ہی دور کر دیں گے جیسے 5 مرتبہ نہانے سے اس سے وہ گندگی دور ہوئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بہت ہی عمدہ مثال سے اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم دوسری حدیث پڑھیں گے کتاب الصلاۃ کی، جس میں نماز جماعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا، جماعت کی اہمیت کو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، میں تعبیر عبارت پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں دہراتے رہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجة۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ کہ بے شک آپ علیہ السلام وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال مطلب فرمایا، صلاۃ الجماعہ، صلاۃ الجماعتی جماعت کی نماز، صلاۃ آپ کو پتہ ہے نماز کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں اردو میں، نماز جماعت کی نماز افضل مطلب زیادہ فضیلت والی ہے، من صلاۃ الفذ، منفرد نماز، فرض کہتے ہیں منفرد نماز پڑھنے سے، ب27 درجہ، 27 کہتے ہیں 27، سبع مانا 7 اور 20 یہ 20 کا حصہ ہے، تو 27 درجہ، درجتاً درجہ، کہ جماعت کی نماز یہ افضل ہے منفرد نماز سے۔ کتنا افضل ہے؟ ب27 درجہ، 27 درجے۔ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجہ افضل ہے۔ 27 درجہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو حدیث ابھی تلاوت کی ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے جماعت کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص
مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 درجہ زیادہ اجر ملتا ہے. اور یہ اتنا منافع بخش سودا ہے. اگر انسان 5-10 منٹ تاخیر سے نماز پڑھے اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو 5-10 منٹ نکال کر مسجد میں جماعت کی نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اس نفع بخش سودے سے بہت سے سمجھدار تاجر جو ہے وہ ناواقف ہوتے ہیں. ایک سمجھدار تاجر کیا کرتا ہے، اپنے مال کو اس وقت نکالتا ہے جب پروفٹ اس کو زیادہ مل رہی ہوتی ہے، یا اس کو جہاں زیادہ جو ہے وہ منافع مل رہا ہو، تو وہ اس نفع کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ اس وقت میں یہ چیز نکالوں گا، اس وقت اس کا ریٹ یہ ہوگا اور مجھے اتنا نفع ملے گا. چنانچہ آج ہم دیکھیں تو ہم اپنی چھوٹی موٹی ضروریات کی وجہ سے اپنی نماز، جماعت کی نماز کو نکال دیتے ہیں، صرف یہ کہہ کر یار چلو اکیلے پڑھ لوں گا یا اپنی بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے میں اپنا کام کر لیتا ہوں. اگر اپنے اس نفع بخش سودے کو یا اس کی اہمیت کو وہ جانتا جماعت کی، تو یقیناً وہ اپنے ان امور کو مؤخر کر دیتا ہے جن کی وجہ سے اپنی جماعت کی نماز کو نکال رہا ہے. تو سب حضرات کوشش کریں، خود بھی اس پر آئیں کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ جہاں 27 روپے، اگر ایک شخص کو ایک چیز میں بیچنے میں 1 روپے پرافٹ ہو رہی ہے اور اس کو متعینہ وقت میں بیچنے میں اس کو 27 روپے پرافٹ ہو رہی ہے، تو نفع بخش سودا کون سا ہوگا؟ یقیناً وہ 27 روپے جہاں اس کو منافع ہو رہا ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں 27 درجے افضلیت آپ کو مل رہی ہے اور اکیلے نماز پڑھنے میں آپ کو 1 درجہ مل رہا ہے. اور پھر آج کل ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں، پتہ نہیں 27 پورے جماعت کے ساتھ پڑھ بھی لیں، 27 پورے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ہماری توجہ کے کتنے نمبر لگے، ہماری حاضری اخلاصاً تھی یا نہیں تھی، مجبوراً تھی، ہم جو ہے نا بیچ میں ہم نے کیا پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنے درجات ہمیں دیے ہیں. اور اکیلے پڑھنے والے میں ظاہر بات ہے اس میں بھی ہماری وہی روٹین چلتی ہے، اس میں بھی ہماری غلطی ہوتی ہیں. تو وہ جس منفرد جو پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کچھ لے کر بھی جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا. البتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کو کچھ نہ کچھ تو منافع مل ہی جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو برکات نماز کی مل ہی جاتی ہیں. تو سب بھائی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز خود بھی عادی بنائیں اپنے آپ کو، اور جو اپنے ماتحت افراد ہیں، گھر والے ہیں یا بچے ہیں یا ماتحت جو آفس میں کام کرنے والے ہیں، سب کو اسی چیز کی عادت بنانا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو آج ایک ہی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں اور حفظ الحدیث کی طرف چلتے ہیں. امید ہے آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ یاد کی ہوگی. ہم آگے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مذاکرہ بھی کر لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ 5 نمبر حدیث پڑھتے ہیں. جو لاسٹ میں ہم نے حدیث پڑھی تھی وہ اسلام کی جو اراکین ہے اسی سے متعلق حدیث پڑھی تھی، اور پورے اسلام کا خلاصہ بھی اسی حدیث میں ہے، پورے اسلام کا خلاصہ بھی اسی حدیث میں ہے. تو اگر انسان اس کو یاد بھی کر لے تو کسی کو اگر اسلام کا خلاصہ بھی دینا ہو، خلاصہ بیان بھی کرنا ہو، تو یہ چند الفاظ بیان کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا. یہ 5 چیزیں جو فرض ہیں ہر انسان پر. تو باقی تشریح انسان خود بھی کر سکتا ہے اس کی. تو یہ تھی اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اس کے متعلق ہم نے حدیث پڑھی تھی. تو آج ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ
लिस्सिलअह, अल-हलिफु मुनफ़िक़तुन लिस्सिलअति मुमहिक़तुन लिल-बरका। रवाहुल बुखारी। अल्फाज थोड़े से डिफिकल्ट हैं, थोड़े से। यक़ूल क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल हलिफु मुनफ़िक़तुन लिस्सिलअह मुमहिक़तुन लिल-बरका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम खाने से माल तो फरोख्त हो जाता है। अल-हिल्फु अल-हलिफु मुनफ़िक़तुन लिस्सिलअह, सिलअह कहते हैं सामान को, मुनफ़िक़ा माना कि वो कुछ ना कुछ दे जाती है, और अल-हलिफु मतलब झूठी कसम। झूठी कसम खाने से माल तो फरोख्त हो जाता है, मुमहिक़तुन लिल-बरका, लेकिन वो बरकत को खत्म कर देती है। वो बरकत को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। बहुत ही उम्दा हदीस है। आप हज़रात ने पहले भी कहीं मजमून इसका सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन हकीकत ऐसे ही है। अगर हम माशरे को देखें, माशरा पैसे जो है, आज के दौर में पैसा कमाना बहुत आसान और मिकदार के एतबार से बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ 50,000 वाला रो रहा है, वहाँ 2 लाख वाला जिसकी सैलरी है वो भी रो रहा है, या जिसकी प्रॉफिट 5 लाख तक जा रही है वो भी रो रहा है, उसके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मामलात हमारे दुरुस्त नहीं है। मसला ये है कि हमारे मामलात दुरुस्त नहीं है, हमारी खरीदो फरोख्त में जो हमारे अल्फाज हैं वो दुरुस्त नहीं है। गाहक को हम कहते कुछ हैं, उसके साथ करते कुछ और है। तो उसी की तरफ गाहक को बताना कुछ और, देना कुछ और, मामलात कुछ और करने और उसका नतीजा कुछ और निकलना है। तो इसी वजह से फरमाया कि झूठी कसम खाने से माल तो फरोख्त हो जाता है, लेकिन वो बरकत को ख़त्म कर देती है। तो बहुत ही, अगर किसी को आप याद करके भी किसी को ये अल्फाज सुना दें, तो यकीनन बहुत से लोग अरबी ताबीर सुनकर भी अल्लाह ताला उनको जो है ना इसकी समझ अता फरमा देते हैं, मामलात से रुक जाते हैं अपने। तो इसी वजह से कहते हैं कुछ ताबीरात याद हों। तो बहुत ही आसान है। आधा आधा आधी लाइन तो सिंपल है, जो हर रिवायत में है। इसमें अबू हुरैरा की का नाम है और आगे आप अलैहिस्सलाम का है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, यक़ूल माना फरमा रहे, ये फरमाते हुए सुना। आगे अल हलिफु मुनफ़िक़तुन लिस्सिलअह, सिलअह कहते हैं सामान को, मुनफ़िक़ा माना नफ़ा बख्श बन जाती है। झूठी कसम से भी चीज नफ़ा बख्श मतलब फरोख्त हो जाती है। मुमहिक़तुन लिल बरका, लेकिन बरकत को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। उम्मीद है आप हज़रात को समझ में आ गया होगा। जो ना समझ आए पर्सनल में रब्ता भी कर सकते हैं।